بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 13 ہے، لام تاکید بانون تاکید کا بیان۔ میں نے بتایا تھا کہ بات کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کبھی آدمی بات کو سیدھے سادھے انداز میں کہتا ہے، اور کبھی آدمی کیا کرتا ہے، تاکید کے ساتھ تاکید کے ساتھ بات کرتا ہے۔ مواقع مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھائی سامع شریف آدمی ہے، ہمیں شریف سمجھتا ہے، ہماری بات کا فوراً یقین کر لے گا، ہم بات کو بالکل سیدھے سادھے انداز میں کہتے ہیں۔ اور کبھی سامع معلوم ہو کہ سامع ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گا، تو اس وقت جو ہے تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کبھی جو ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھا لیتے ہیں آدمی، قسم کا بھی استعمال کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامع کو اپنی بات کا فوری طور پر یقین دلانا ہے، اس وقت بھی تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے کہا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں، اس کو تو یقین نہیں ہوگا، تو اس وقت جو ہے لام تاکید بانون تاکید کے ثقیلہ کا استعمال کر کے بتائیں گے ہم کہ اس کا، یا ہمیں کہیں جانا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے، اور ہم نے آگے بتایا اور سامع کو یقین نہیں ہوا، تو ہم جو اس وقت لام تاکید بانون تاکید کا استعمال کر کے کہیں گے خدا ضرور میں سفر کروں گا۔ سمجھا نہیں بات؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرانے کے لیے یعنی مختلف موقعوں میں یعنی اپنی حدیث کے اندر مختلف جگہوں پہ جو ہے لام تاکید کا استعمال کیا، اس کے اندر لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا استعمال ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے نا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاء اللَّهُ، وَلَا تَقُولَنَّ، اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ وحی آنے میں یعنی کسی نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے، تو اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ بہت دنوں تک منقطع رکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یعنی اور پوری امت کو اصل مخاطب پوری امت تھی، کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ہرگز اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے وَلَا تَقُولُوا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ مت کہیے کسی کام کو میں کل کرنے والا ہوں مگر انشاءاللہ کہیے، مطلب کسی کام کو اگر کرنا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیجیے، لیکن اللہ نے کیا استعمال کیا، وَلَا تَقُولَنَّ، تو نون تاکید کا استعمال، نون ثقیلہ کا استعمال کیا گیا اس آیت کے اندر۔ تو دیکھو کہتے ہیں کہ لام تاکید و نون تاکید کا بیان۔ نون تاکید کی دو قسمیں، ایک نون ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ثقیلہ کے معنی بھاری کے آتے ہیں، تو چونکہ نون مشدد ہوتا ہے اس لیے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ دوسرا نون خفیفہ جو ساکن ہوتا ہے، دونوں کے احکام حسب ذیل ہیں۔ نون ثقیلہ کے احکام، مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا بیان۔ تو نون ثقیلہ جب داخل ہوگا، یہ فعل مضارع پر آتا ہے، ٹھیک ہے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیف ہو، کس پر آتا ہے، فعل مضارع پر آتا ہے۔ تو جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس پر عمل کرے گا، لفظ کے اندر بھی عمل کرے گا، معنی کے اندر بھی عمل کرے گا۔ اب عمل کیا ہوگا اس کو بتلا رہا ہے ایک ایک کر کے۔ ایک تو نون ثقیلہ مضارع کے سب سیغوں کے آخر میں اور لام تاکید سب سیغوں کے شروع میں آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتلا دی انہوں نے کہ نون ثقیلہ کا جو محل ہوتا ہے فعل مضارع پر کہاں ہوتا ہے، آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں ہوتا ہے، اور جو لام تاکید ہوتا ہے اس کا محل کہاں ہوتا ہے، فعل مضارع کے شروع کے اندر۔ مثال کے طور پر جو ینصرو ہے، ینصرو ہے نا، تو اب اگر جو ہے اس پر لام تاکید نون ثقیلہ دونوں داخل کریں گے تو لام کو شروع کے اندر لائیں گے اور نون کو آخر کے اندر لائیں گے، اور اس کے آنے سے ساتوں نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ جو فعل مضارع کے اندر نون اعرابی ہیں، جب ان پر فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، اس پر جو ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ داخل ہوگا تو آخر سے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ اب 7 صیغے کیا کیا ہیں، تو 4 تثنیہ ہو گئے، ایک جمع مذکر غائب اور ایک جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث حاضر، اور ایک واحد مؤنث حاضر، جمع مذکر دو جمع مذکر غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر، ان میں 4 تثنیہ، 4 تثنیہ کے اندر نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ آگے نقشے میں سمجھائیں گے اس کو۔ آگے ہے دوسرا حکم ہے جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغوں سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے ابھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی آگے سمجھائیں گے۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، کیا جمع مذکر غائب ہے بتاؤ، یفعل یفعلان یفعلون، تو یہ جمع مذکر غائب ہو گیا، تو اس میں سے واو گرا دے گا، اسی لیے جمع مذکر حاضر میں سے بھی واو گرا دے گا،
اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی ساخت ہو جاتی ہے. آگے مثال سمجھائیں گے اس کو نقشہ میں. تیسرا حکم کہ جمع مؤنث غائب و حاضر کے نون کے پیچھے الف فاصل لایا جاتا ہے تاکہ نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے استعمال سے ثقل واقع ہو. اس کو سمجھایا تھا نا جی کیا کہ پہلے سے مادے میں نون ہے جی اور پھر ہم اس پر جو ہے 2 نون اور لے کر آ رہے ہیں تو تتابع نونات ہو جائے گا. 3 نون ایک ساتھ آ جائیں گے. جی اب تینوں نون کو ایک ساتھ پڑھنا جو ہے مشکل ہوگا, زبان پر ثقل واقع ہوگا, بھاری ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مادے کا جو نون ہوتا ہے جی یعنی فعل مضارع کا جو اصل صیغہ کا نون ہوتا ہے اس کے درمیان اور جو ثقیلہ ہے نون ثقیلہ ہے اس کے درمیان ایک الف ایک دیوار لا دیتے ہیں تاکہ جو ہے ثقل واقع ہو اور فرق بھی ہو جائے کہ جو ہے یعنی مادے کا ہے یہ صیغے کا جو نون ہے اور یہ تاکید کا نون ہے نون ثقیلہ. نمبر 4 نون ثقیلہ کے ماقبل 4 تثنیوں میں اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں الف ساکن ہوتا ہے. جمع مذکر غائب و حاضر میں مضموم اور واحد مؤنث حاضر میں مکسور اور باقی 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے لیکن اس کو صیغوں میں سمجھیں گے آگے دکھائیں گے. نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ہوگا ورنہ مفتوح. ٹھیک ہے جی نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ہوگا یعنی اس پر زیر کسرہ آئے گا جی ورنہ مفتوح ہوگا. جی سمجھ گئے نا جی اس کو مثال سمجھنا. تو یہ 5 حکم ہیں لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ جب کسی پہ داخل ہو تو یہ 5 حکم ہوتے ہیں. اب اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں مثال سے. دیکھو بحث مضارع معروف لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ. وہ دیکھو پہلے سے جو ہے لا یفعلن اصل میں کیا تھا یفعلو یفعلو تھا. جی تو پہلا بتایا تھا انہوں نے پہلا حکم یہ ہے کہ لام تاکید یہ فعل مضارع کا شروع میں آتا ہے اور نون تاکید یعنی نون ثقیلہ یہ فعل مضارع کا آخر میں آیا ہے. تو دیکھو آیا نا یفعلو سے پہلے لام لے کر آئے اور جو ہے لام کے بعد نون ثقیلہ لے کر آئے. اب یہ یفعلو آخر میں مضموم تھا نا جی آخر میں پیش تھا نا جی لیکن جب لام تاکید با نون تاکید لام تاکید آیا نا جی تو کیا ہو گیا آخر میں فتح ہو گیا. آخر میں کیا ہو گیا فتح ہو گیا فتح ہو گیا. اس کو بتایا نا فتح آخر. جی ترجمہ ہوگا ضرور کرے گا. یہ فعلو کا ترجمہ ہے کرتا یا کرے گا لیکن لا یفعلن کا ترجمہ کیا ہوگا وہ وہ ضرور کرے گا. اب دیکھو دوسرا ہے لا یفعلانی. اس کے اندر کیا ہوا ہے سقوط نون اعرابی. اصل میں کیا تھا یفعلو یفعلانی. اصل میں کیا تھا یفعلانی یفعلو یفعلانی تھا. جی ہم نے سب سے پہلے لام تاکید کو داخل کیا تو کیا ہو گیا لا یفعلا. کیا ہو گیا لا یفعلا یعنی جیسے لام تاکید داخل ہوا اس نے کیا عمل کیا نون عربی گرا دی نون اعرابی کو گرا دیا. یہ پہلا تثنیہ ہے. جی 4 تثنیہ ہے نا اس میں سے پہلا تثنیہ ہے. لا یفعلن سقوط نون اعرابی و واو. تو یہ اصل میں کیا تھا یفعلون یفعلون تھا. لام تاکید جیسے داخل ہوا تو اس نے کیا کیا نون اعرابی یعنی یفعلون گرا دیا تو ہو گیا لا یفعلو. کیا ہو گیا لا یفعلو لا یفعلو. پھر واو کو بھی گرا دیا. پھر اس نے کیا کیا وا کو بھی گرا دیا اس کے بعد ہے لا تفعلن. آخر میں اس نے کیا عمل کیا لام تاکید نے فتح دیا بتا دے دیا. اور یہ بھی ہے کہ اگر نون ثقیلہ کس کے بعد واقع ہو الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ہوتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے. تو الف کے بعد واقع نہیں ہے نا اس لیے کیا ہو گئے مفتوح ہوگا. لا تفعلانی دیکھو اس میں جو ہے یہ نون ثقیلہ کس کے بعد واقع ہے الف کے بعد اس لیے کیا ہوا ہے مکسور مکسور ہوا. اور یہ اصل میں تھا تفعلانی لام تاکید داخل ہوا تو اس نے نون اعرابی کو گرا دیا. اس کے بعد نون ثقیلہ لے کر آ گئے تو اس پہلے کیا تھا تفعلانی لام تاکید ہو گیا لتفعلا ہو گیا لتفعلا ہو گیا. پھر نون ثقیلہ ہم نے کہا تھا لتفعلانی. کیا پڑھو گے اس کو لتفعلانی ہاں نون ثقیلہ کو ظاہر کرنا لتفعلانی. جی اس کے بعد لیفعلنانی. اب اس کے اندر الف فاصل لے کر آئے ہیں. یہ اصل میں کیا تھا یفعلانی یفعلانی تھا. جی تو تفعلو یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلنا یفعلنا یہ جمع تھا. کیا تسلیم تھا یفعلنا یفعلنا تھا یہ. تو جب ہم اس پہ جو ہے لام تاکید لے کر آئے پہلے میں نے بتا دیا کہ 2 صیغوں کے اندر جی کوئی عامل عمل نہیں کر پاتا ہے. پہلے مضارع کے 14 صیغے ہیں نا 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں کے اندر جتنے عامل ایسے عمل کر لیتے ہیں 2 صیغوں کے اندر کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے. کوئی خاص عمل نہیں کر پاتا ہے مشکل سے عمل کرتا ہے. تو یہ جو ہے لا یفعلانی اصل میں کیا تھا یفعلنا تھا. جب ہم نے اس پہ لام تاکید داخل کر دیا تو کیا ہو گیا لا یفعلن لا یفعل لا یفعلن لا یفعلن. اس کے بعد لے کر آؤ الف فاصل نی نی. جی کیسے پڑھیں گے الف فاصلے پہ آیا نہیں ہے لیکن پڑھنا مشکل ہو رہا ہے نا. جی
اصل میں کیا تھا یفعلنا تھا تو لا یفعلنا اور پھر نی، ایسا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے نا، بہت مشکل ہو جائے گا، قرآن کریم میں تو آدمی قرات نہیں کر پائے گا، تو اس لیے درمیان میں کیا لے کر آ گئے، الف فاصل تو کیسے پڑھیں گے لا یفعلنانی، کیسے پڑھیں گے لا یفعلنانی. اس کے بعد ہے لا تفعلن فتح آخر، سمجھ گئے، جی لا تفعلانی جو اوپر ہے اسی پہ قیاس کر لو، سکوت نون اعرابی، لا تفعلن سکوت نون اعرابی واو، یہ سب اوپر آ چکا ہے، لا تفعلن سکوت نون اعرابی ویا، لا تفعلانی سکوت نون اعرابی، لا تفعلانی زیادت الف فاصل، یہ بھی ایسے کہتا ہے اصل میں یہ تفعلن تفعلن، اصل میں کیا تھا تفعلن تفعلن، گردان کرو، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون ہاں اصل میں تفعلون تھا، نہیں تفعلین تفعلان تفعلن. اچھا تفعلنا تھا نا، جی تفعلنا تھا، یہ جمع مؤنث حاضر کون سا سے گئے، جمع مؤنث حاضر. اس کے اندر بھی عمل نہیں کر پاتا ہے کوئی عامل، جی تو اس کے اندر بھی یہ وہی ہوا کہ جو ہے مشکل ہو جائے گا پڑھنا، جی کیا ہو جائے گا، لام جب داخل ہوا تو لا تفعلن جی اور پھر نی، جی نون مشدد نکالیں گے نا، نون مشدد، جی اس لیے الف فاصل لے کر، اس کے بعد لا فعلن، اس کے اندر کیا اس نے صرف اتنا عمل کیا کہ آخر میں جو مضموم تھا اس کو مفتوح کر دیا، جی لنفعلن. اب تو یہ ہو گیا تھا، تو کس کا کام ہوئے، یہ ثقیلہ کے نون ثقیلہ. اب نون خفیفہ، نون خفیفہ کے مطلب خفیفہ کا معنی ہلکا، یعنی جو نون مشدد نہ ہو، مضارع لام تاکید بعد نون تاکید خفیفہ قاعدہ، نون خفیفہ ان سیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی جہاں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اس قسم کے دو ساکنوں کا استعمال کلام عرب میں دشوار ہے، سمجھ گئے، جی اور وہ 8 صیغے ہیں، ان مقامات پر نون خفیفہ کا ماقبل کا حال مثل نون ثقیلہ کے ہوتا ہے. تو نون ثقیلہ کے بارے میں تو جانا ہے کہ نون ثقیلہ یہ مضارع کے 14 صیغوں پر آ جاتا ہے، جی یعنی اس کی، لیکن نون ثقیلہ نون خفیفہ جو ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ سب پر آ جائے. نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں سے مضارع کے معنوں میں تاکید پیدا ہونے کے سوا لفظوں میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے جو ان کی گردانوں سے بخوبی ہو جائے گی. اب دیکھو نون ثقیلہ تو جو 14 صیغہ دکھا دیا تھا انہوں نے، 14، نون خفیفہ جو ہے یہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، اس کو بتا رہے ہیں. پہلا کیا ہے لا یفعلن، یہ اصل میں کیا تھا، یفعلو نہیں کیا تھا اصل میں، ہاں ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب، جی کیا تھا اصل میں، یفعلو اس پہ ہم لام تاکید لے کر آئے اور آخر میں ہم کیا لے کر آئے، نون خفیفہ. نون خفیفہ لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے لا یفعلن، یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب. ہاں جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. جی ہاں تو اس میں تو یہ پیدا ہوا کہ نون ثقیلہ کے 2 اعراب ہوتا ہے. نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے، 2 اعراب ہوتا ہے، یا تو مفتوح ہوگا، اور اگر الف فاصل کے بعد آ رہا ہے تو کیا ہوگا، مکسور ہوگا. لیکن نون خفیفہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. نون خفیفہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. ساکن ہے اس کے اندر. اور معنی کے اندر جو ہے، معنی کے اندر ہلکی سی تبدیلی پیدا ہوگی، نون ثقیلہ کے اندر زیادہ تاکید ہوگا اور نون خفیفہ کے اندر تھوڑا کم تاکید ہوگا. اس کے بعد دیکھو لا تفعلن، یہ اصل میں کیا تھا، تفعلو تفعلو تھا. لا تفعلن، یہ اصل میں کیا تھا، تفعلو تھا. تفعلی تفعلو تھا، واحد مؤنث حاضر ہے نا، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلو. جی اس کے بعد لا تفعلون، یہ اصل میں کیا تھا، تفعلنا، یہ اصل میں کیا تھا، تفعلنا نہیں گردان کرو، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلنا، تفعل تفعلان تفعلون. تفعلون تھا اصل میں، جی ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے لا تفعلن، یہ اصل میں کیا تھا، تفعلی اصل میں کیا تھا، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین، جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد لافعلن، یہ اصل میں کیا تھا، افعلوا لنفعلن، ٹھیک ہے. جی تو یہ سمجھ گئے. اور خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ یہ دونوں کلام عرب میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، جی اور جب یہ فعل مضارع پہ ہی داخل ہوتے ہیں، جی جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو کچھ لفظی تغیرات پیدا کرتے ہیں، کچھ معنوی تغیرات پیدا کرتے ہیں. اب لفظی تغیر کیا نون ثقیلہ کیا پیدا کرتا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور نون خفیفہ کیا پیدا کرتا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا. اور معنی کے اندر یہ ہوگا کہ دونوں کے اندر تاکید ہوگا، ایک کے اندر کم تاکید ہوگا، دوسرے کے اندر زیادہ تاکید ہوگا. تنبیہ، مجہول کی گردان معروف کی طرح ہوتی ہے.
مثلا مجهول بانون ثقيلة ليفعلن ليفعلان ليفعلن لتفعلن لتفعلن لتفعلان ليفعلنان. مجهول بانون خفیفہ ليفعلن ليفعلن لتفعلن. یہ انہوں نے بتا دیا، اور میزان اس طرح جب پڑھو گے تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ سب گردان ہے. اب آگے دیکھو تغیرات مضارع کی مشق. امثلہ ذیل میں مضارع کی حرکت عین کو مد نظر رکھو اور مضارع کے لفظی تغیرات سے معنی میں جو تبدیلی ہے اس پر غور کرو اور ہر ایک فعل کو پوری گردان کر جاؤ. یہ قسم کی مشق دے دی انہوں نے. تو فعل مضارع کا اصل ترجمہ تو وہ ہوتا ہے، فعل مضارع کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور استقبال کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس پر عامل داخل ہوتا ہے تو معنی کے اندر، لفظ کے اندر تو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، معنی کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اب مثال دے رہے ہیں یفعلو کی مثال ہے. یعنی یفعلو کا مطلب کیا ہے کہ نصر یعنی ضرب یضرب فتح یفتح. یفعلو کی اسم کیا مراد ہے کہ جو باب فتح سے آئے، یفعلو کے وزن پر جو آئے. سمجھا رہی بات؟ آگے جب پنجگن وغیرہ پڑھو گے تو اس کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو مصادر کے اندر یعنی کہ ابواب کے اندر تغیر ہوتا ہے وہ انہی کے عین کلمے کے تغیرات سے ہوتا ہے. جیسے ضرب یضرب، ٹھیک ہے، ماضی میں فتح کے ساتھ، مضارع میں کسرہ کے ساتھ، تو باب ضربت سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، فتح یفتح ماضی مضارع دونوں میں جو ہے عین کلمہ فتحہ کے ساتھ، تو یہ باب فتح یفتح سے چلا جائے گا. تو یہ فعل سے کیا مثال ہے کہ مضارع میں ماضی میں جو ہے عین کلمہ کیا ہو مفتوح، اور مضارع کے اندر بھی عین کلمہ کیا ہو مفتوح. جیسے ذهب یذهب فتح یفتح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شرب یشرب ہے، اس میں بھی جو ہے عین کلمہ کیا ہے مفتوح ہے. شرب یشرب کے اندر بھی عین کلمہ کیا ہے مفتوح ہے. ہاں، ماضی کے اندر عین کلمہ مکسور ہے لیکن مضارع کے اندر کیا ہے مفتوح ہے. تو مضارع دیکھا جائے گا یا ماضی دیکھا جائے گا؟ دونوں دیکھنا پڑے گا نا، تبھی تو ہوگا. اچھا. جیسے مجرد کے 5 ابواب ہیں نا. جی. پہلے باب نصر انصرو ہے، ٹھیک ہے، تو مضارع میں عین کلمہ کیا مفتوح ہے، اور جو ہے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے. جی ٹھیک ہے. میزان اس طرف کے اندر تفصیل سے پڑھو گے. اب یہاں دیکھو مشق کرو. یہ فعلو کی مثال ہے یہ لن یذهب، ٹھیک ہے. اب اسے گردان بھی کر لینا. تو یذهب کا اصل معنی ہوں گے جاتا ہے جائے گا، جاتا ہے جائے گا، اور اس میں جو ہے مضارع کیا تھا مضموم تھا. لیکن جب لن داخل ہوا اس پر تو 2 عمل کیا ہے. ایک تو لفظی عمل یہ کیا کہ اس نے اس کے پیش کو زبر دے دیا، اور دوسرا عمل کیا معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگا. ہرگز وہ نہیں جائے گا، ہرگز وہ نہیں جائے گا. لم یذهب وہ نہیں، یعنی نہیں جائے گا وہ، اس کے اندر بھی تاکید ہے. لم کے اندر بھی کیا ہے نہیں جائے گا کہ نہیں گیا، نہیں گیا. ہاں ٹھیک ہے، ہرگز وہ نہیں گیا، نہیں گیا وہ. تو اس نے بھی جو ہے لفظی عمل یہ کیا کہ جو ہے اس کے آخر کو مجزوم کر دیا. آخر کیا کر دیا اس نے مجزوم کر دیا. لا یذهبن اس کے اندر تاکید آ گیا. یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے. لا یذهبن اس کے اندر لام تاکید بانون تاکید خفیفہ ہے. لن یفتح لم یفتح لا یفتحن لا یفتحن لن یشرب لم یشرب لا یشربن لا یشربن لن یسمع لم یسمع لا یسمعن لا یسمعن. تو ان سب سے گردان کرنی ہے. مثال کے طور پر لن یذهب سے گردان کرو، لم یذهب سے گردان کرو، جو 14 سے کہتے ہیں. سمجھ بات؟ کہہ رہے نوٹ یفعلو اور یفعلو کی مثالیں سبق نمبر 8 میں مذکور ہیں. ان میں بھی طریقہ بالا کے موافق پہلے ہر ایک کے معنی بیان کرو اور پھر گردانے کرو. تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے جو ہے صرف یفعلو کی وزن پر جو ہے یہاں پر کچھ مشق دیے تھے، اور یفعلو اور یفعلو یعنی مضارع میں عین کلمہ مکسور، مضارع میں عین کلمہ مضموم، اس کی مثالیں سبق نمبر 8 میں آ رہی. آگے نیچے سوال ہے، سوال کو حل کر لو. لن یذهبن لن تشربن لن اسمع کیا کیا سیکھے، ان کے کیا کیا معنی ہیں. تو لن یذهبن کون سے سیکھا بتاؤ؟ لن یذهبن جمع مؤنث غائب. گردان کرو. لن یذهب لن یذهب لن یذهبوا لن لن تذهب لن تذهب لن تذهب لن يذهبن لن تذهبن چلو لن تذهبن لن تذهب لن تذهبوا لن تذهبي لن تذهب لن تذهبن لن اذهب لن نذهب. تو پہلے گردان کو لن یذهب لن یذهب لن يذهبوا.
تو لن یذهبن جمع مؤنث غائب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. جی. اسی طرح لن تشربن کون سا صیغہ ہے؟ دیکھو جمع مؤنث حاضر. لن اسمع کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. اسی طرح جو ہے اس کو دیکھو لم تجلسوا لم تضربی لم تدخلی، اصل میں کیا کیا تھے ان میں کیا تبدیلی ہوئی، اسے مشق کیجیے، اس کو کتاب میں پڑھو اور مشق کرو. لیحسبن لتحسبن لیحسبانی میں مضارع پر نون ثقیلہ نے کیا اثر کیا ہے، اس کا جواب لکھو. لانصرن لیاکلن کیا کیا سیکھے ان کے کیا کیا معنی ہیں. اس کے بعد آگے ایک چھوٹا سا مشق دیا ہم نے، عربی میں ترجمہ کرو. وہ شخص کبھی نہیں مارے گا، کیا عربی بناؤ گے؟ ذرا بازو کے ماننے کے آتے ہیں اور اس پہ کیا داخل کرو گے؟ لن داخل کرو. جی. لن لن یضربا لن یضربا وہ کبھی وہ ہرگز نہیں مارے. ہاں ہرگز یا کبھی کر لو. جی. اسی طرح سے سب کو جو ہے مشق کرو. تم کبھی نہیں بیٹھو گے، ہم دو عورتوں نے نہیں سنا، تم البتہ ضرور کھاؤ گے، میں البتہ ضرور پیوں گا. فائدہ امثلہ ذیل سے معلوم، البتہ کا ترجمہ البتہ وہی تاکید کے لیے ہے. اچھا. البتہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے. تاکید کے لیے. البتہ ضرور کھاؤں گا میں، تو ہم تاکید باندھو سکل لے کر آؤ. جی. کیا بنے گا؟ آکل یاکلو لآکلن، کیا ترجمہ کیا بنے گا ابھی؟ لآکلن. نہیں البتہ ضرور کھاؤ گے نا. اچھا کھاؤ گے. تو لیاکلن، تم البتہ ہاں لتاکلن، کیا ترجمہ ہے؟ حاضر کسی کا بنا ہوا نا، لتاکلن. لتاکلن. اس میں دیکھ لینا نقشے کے اندر. میں البتہ ضرور پیوں گا، لاشربن، ٹھیک ہے. جی. فائدہ امثلہ ذیل سے معلوم ہوگا کہ نون تاکید کے پہلے لام یا اما کے آنے سے کس قسم کی تاکید کلام میں پیدا ہوتی ہے. تو میں نے بتایا تھا نا کہ تاکید جو ہے ہوتے ہیں مختلف درجے ہوتے ہیں. جی. اب دیکھو واللہ لافعلن ذالک، خدا کی قسم میں ضرور ہی وہ کام کروں گا. اس کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، لام تاکید بعد نون تاکید ثقیلہ بھی ہے اور قسم بھی ہے اس کے اندر. جی. واللہ بخدا. جی. لنسفعا بالناصیۃ، البتہ ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے. اس کے اندر بھی تاکید ہے، یہ اس کے اندر نون خفیفہ ہے. کیا اصل میں ہے؟ لنسفعا بالناصیۃ، ٹھیک ہے. جی. اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے سامنے اچھی طرح بڑھاپے کو پہنچے، والدین کے بارے میں ہے نا. جی. تو یبلغن کے اندر کیا ہے؟ لام تاکید تو نہیں ہے، نون ثقیلہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ نون ثقیلہ ہے. اب دیکھو لنسفعن کیسے بتا رہا ہے، تنبیہ لنسفعن اصل میں لنسفعن تھا، اصل میں کیا تھا؟ لنسفعا. نون خفیفہ تھا. جی. الف ما تنوین کی شکل میں لکھا گیا ہے.